یہ میں نے کہا تھا. اور جب یہ حکومت بنی میں نے پی ڈی ایم سے اپنی فاصلے بڑھا دی. میں نے یہی کہا, آج بھی زندہ ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے عدم اعتماد ہو گیا ہے, مہربانی کریں ودن 4 months ودن 5 months الیکشن کراؤ. جب انہوں نے نہیں کرائے اپنے دوستوں کے خلاف بولنا پھر وہی بات کی میں خاموش بیٹھا رہا. عمران خان کی بات جب ہوئی, جب آئین کی سسپینشن اس سے کھلواڑ شروع ہوا تو کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. میں نے یہ راستہ لیا. میں اس لیے میں عمران خان کے ساتھ, عمران خان اے پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ تھے. اے پی ڈی ایم جو ہم بنا رہے تھے, اے پی ڈی ایم لندن میں عمران ہمارے ساتھ تھا, عمران خان اسفندیہ, ساری پارٹیاں 36 پارٹیاں 36 پارٹیاں ہم وہاں بیٹھے. اے پی ڈی ایم یہ یہاں مشرف نے اپنے اس میں کہا تقریر میں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا لندن میں. پھر مجھے چودھری برادران نے کہا کہ کچھ ہو رہا ہے, کسی فلانی پارٹی سے بات کر دو. پھر میں نے بات کر دی. 36 عیسوی کے بادشاہ بھی یہ نہیں کر سکتے, لیکن پرویز مشرف نے 9,000 کرمنل کیسز وڈرا کیے. 9,000 سمجھے, میں نے سمجھا 9,000 کیسز اسمبلی میں. اس میں میری تقاریر پڑھی, میں ریپیٹ نہیں کرنا. میں کسی سے کوئی دشمن نہیں. میں نے بے نظیر کے ساتھ بالکل جس طرح چھوٹی بہن ہوتی ہے اس طرح گزارا کیا. میں نے نواز شریف کے ساتھ جب تک وہ سیری لائن پہ تھا, شریف آدمی تھا, کام کا آدمی تھا, یہ سب ہمارے اس بلا سے گزرے ہیں. لیکن میں بار بار اسمبلی میں بھی یہ کہتا تھا اپنے دوستوں کو کہ خدا کو مانو, یہ طریقہ سوویت یونین میں فیل ہو چکا ہے. سوویت یونین کا کوئی وزیر اعظم, کوئی وزیر خارجہ, کوئی وزیر دفاع, کوئی پریزیڈنٹ KGB کی پائپ لائن سے گزرے بغیر نہیں بن سکتا تھا. یہ وہاں فیل ہو چکا ہے. کیوں اس پہ لگے رہے ہو؟ یہاں بس سیدھی سادی بات ہے, امن لاؤ, امن لاؤ. بھیا امن انصاف سے جڑی ہوئی چیز ہے. جس سوسائٹی میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا, جس گھر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا, جس گاؤں میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا, جس شہر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا. ورنہ بھائی لڑ پڑتے ہیں, میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں, باپ بیٹا لڑ پڑتے ہیں. ادھر نہیں, یہ کون سی, یہ کہاں کی شرافت ہوگی, کہاں کی. آج آپ دیکھیں ہمارے تھانوں میں کون بیٹھے ہو, کوئی یورین کا مریض, میں مریض کہتا ہوں, اس مریض نے کوئی ٹین کا ڈبہ چوری کیا ہوگا, وہ پولیس تھانے میں بیٹھا ہوگا. اور جو بے ایمان صرف ایک ٹک کے نشان پہ اپنی وفاداری بیچتا ہے, اس کو 70 کروڑ لیں گے. پاکستان چلے گئے سر, 70 کروڑ ایک چٹ. یا ہوتا ہے کہ جی فلانی جگہ ملک بڑا بہترین ہے, اسکینڈینیوین کنٹری, گھنٹے کے $10 ملتے ہیں, گھنٹے کے 20. اگر ان کو پتہ چلے کہ پاکستان میں وفاداریاں بیچنے کی قیمت 70 کروڑ, دنیا میں کہیں ہم دیکھا, سعودی عرب کا باپ نہیں دیکھ سکتا ہے, کویت کا بادشاہ نہیں کر سکتا. 70 کروڑ, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 5 نہیں. جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, جب آپ کے ساتھ خدا نخواستہ آپ کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے, تو آپ بھاگتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے پاس یا اے سی کے پاس. جب جاتے ہیں تو جن سے آپ کو گلا ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی میں کتنے چلا آیا. اچھا خان صاحب, ایک اور سوال جناب, آپ نے جو فرمایا کہ یہ جو پہلے آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے, مجھے یاد ہے اس وقت ہم ادھر سری نگر ہائی وے پہ رپورٹنگ کرتے تھے, آپ کے بھائی بھی ادھر تھے, پورا کیمپ آپ کو ادھر لگا ہوتا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب سری نگر میں ہائی وے پر دھرنا دیا تو پورے دن آپ ان کے ساتھ رہے اور تقریریں بھی ہوتی تھیں. ایسی کیا وجوہات رہی سر؟ اس وقت دھاندلی بھی ہوئی ہے, خون خرابہ بھی ہوا ہے, گولیاں بھی چلی, عورتوں کو بھی اٹھایا گیا, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی طرف نہیں آئے, کیا وجوہات ہے؟ مولانا کیا فکر نہ کریں, آپ باقی پاکستان کو لائن پہ لے آئے, مولانا کا ذمہ وار میں, تمام لشکر سمیت. جب ہر طرف پھسلن ہوگی تو کوئی پاگل تھوڑی کہ پچھلی زمین پہ جا کے اسکیٹنگ کرے. مولانا آئے گا. دیکھو مولانا صاحب نے وہ کیا, مولانا کے دیکھیں ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں,
جب انسان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جس کو یہ آدمی کالا کہتا ہے وہ میں بھی کالا کہتا ہوں، جو یہ آدمی سرخ سمجھتا ہے وہ یہ آدمی سرخ سمجھتا ہے. اگر ہمارے الفاظ میں اختلاف ہوگا ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. جب ایک شریف آدمی آتا ہے آپ کے پاس، مولانا کے پاس، شاید ان کنفرم کر دیں اسے، مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ پتہ بھی ہے نہیں ہے چونکہ میں گواہ نہیں ہوں گا. مولانا کے پاس چودھری برادران جنہوں نے نہرو بنانے میں بھی کمال کیا، جنہوں نے کینیڈا کے میرے دوست کو اٹھانے میں بھی کرتب دکھائے، وہ مولانا کے پاس آئے. مولانا کے پاس سنی ملی آرمی چیف رائی شریف نہیں باجوہ کیا نہیں فیض حمید فیض حمید فیض حمید فیض حمید مولانا کے پاس آئے. فیض حمید چودھری برادران جمع مولانا جمع شاید دورانی اور پتہ نہیں کون. جب ایک شریف آدمی با اختیار آدمی آپ سے یہ کہہ دے کہ بھائی بس اس محمود کو بھی یہاں سے اٹھاؤ، یہ کیمرے میں بھی اٹھاؤ، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں، تو مولانا کیا کرتا؟ جب ایک ذمہ دار آدمی آپ سے کہے، ابھی کوئی آئے کہ یار کہاں سے تو بولا لیا ہے، وہ اپنے اٹھاؤ سے بس صبح چائے پیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، بسم اللہ، اور پھر وہ نہ اس کو فیض حمید کی موجودگی میں مولانا نے اپنا، اگرچہ مجھے کسی نے نہیں کہا لیکن میں بھی تو سیاسی کارکن سونگ لیتا ہوں کچھ، انہیں مجھے کہنا چاہیے تھا لیکن نہیں. وہ وہاں بیٹھے، میری معلومات یہ ناقص ہوں گی، غلط ہوں گی، کہ اس اتنے ٹائم میں جنرل الیکشنز ہو گئے. مولانا نے جب اپنی فقیر کی گدڑیاں سنبھالی، نہ آپ نے کچھ کہا تھا نہ میں نے کچھ سنا. کتنا ٹائم کہا گیا تھا الیکشن کے جی؟ کتنے ٹائم میں الیکشن؟ میرے خیال 3-4 مہینے کہا تھا. آپ ان سے کنفرم کر دیں. سر ابھی آپ نے تقریباً آپ کی ساری گفتگو سنی اور اس میں ایک لفظ کا بار بار استعمال ہو رہا تھا، یہ کوئی شریف آدمی. اب اگر سارے شریف تھے پاکستان کا بھیڑا گھر کس شریف کے آدمی، میں نے دوست کو ایک لفظ میں نے استعمال کیا تو اس پہ لوگ ناراض ہوئے. ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، اگر میں آپ سے پوچھوں یا کسی اور آدمی سے پوچھوں ٹھیک غلط، تو ٹھیک کی آپ تعریف کریں گے، ایمانداری کی آپ تعریف کریں گے. ایمانداری کے جو مقابل ہے کوئی لفظ ہمیں بتائے پھر ہم کیا بولیں. تو اس لیے میں نے ابھی شریف کا ادھر کا آواز میں لکھنا ہوگا. محمود خان اجگری صاحب، آپ آئین تحفظ کے لیے جو تحریک بنی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف آپ کو کیا اعتماد میں نہیں لیتی؟ 26ویں آئینی ترمیم و اکیلے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے آپ کو مذاکراتی ٹیم میں نہیں بنایا گیا، کیا وجہ؟ کس آپ کو سربراہ تو بنایا گیا لیکن آپ سے اجازت بھی لی جاتی ہے، آپ کو لوگ میں بھی لیا جاتا ہے کہ ہم یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، چاہے فوج سے مذاکرات بھی کرنے جا رہے ہیں؟ میری اردو کمزور ہے، میں جس بات کو مذاکرات سمجھتا ہوں، مذاکرات ایک ایشو پہ ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی مذاکرات ہونے چاہیے، ایک ایشو ہے کشمیر کے متعلق، کنٹرول لائن کے متعلق، یا فلسطینیوں اور ان کے مذاکرات کسی بات پہ. یہاں تو لوگوں نے ڈھاکہ ڈالا ہے، ایک گھر کی تمام چیزیں اٹھا کے گھٹڑی باندھ کے لے گئے ہیں. یا تو مذاکرات جو بھی آپ نام، یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اس کے جو بھی آپ نام دے رہے ہیں، بابا میری گھر کے جو سامان آپ لے گئے خدا کے لیے واپس کرو. یا میں جب کسی مکھیا سے کہوں گا، کسی پولیس والے سے یا کسی شریف آدمی سے، کسی عالم دین سے کہ بابا فلانا آدمی آیا ہے، وہ میری مرض لے گیا ہے، میرے گھر سے 2 تلواریں لے گیا ہے، ایک بندوق لے گیا ہے، اور ساتھ میرے بچے کی سونا بھی غائب ہے، اس پہ مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ مذاکرات نہیں ہے. اس پہ صرف بالکل مذاکرات یہ ہے جس کا تحریک انصاف نے ان کو کہا ہے کہ مذاکرات، چونکہ آپ الزام لگاتے ہیں، میں تو ایک الزام لگاتا ہوں کہ آپ نے میرا مینڈیٹ چھوڑ دیا، آپ نے فلانا کیا. آپ الزام لگاتے ہیں جو بہت پہلے کا ہے لیکن ہے الزام کہ آپ نے 9 مہینے میں فلانا کیا. ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپوائنٹ کریں ٹرسٹ یور جوڈیشری.
अपनी मर्जी के जज बना दो, जो भी लगाते हो, ट्रस्ट योर जुडिशरी, वो तहकीक करे, कमीशन करे, मुझे चोर साबित कर दे, मुझे सजा दे, या फिर वो 26 नवंबर वाली बात, इसकी कमीशन बनाए, तहकीकात करे। ये मुज़ाकिरात नहीं है, और नाम ना होगा। मुज़ाकिरात तो तब होते हैं, हाँ ये मुज़ाकिरात यूँ होंगे कि अगर शरीफाना अंदाज में यह हुकूमत रिज़ाइन नहीं करती, तो फिर इसका तरीका ये है कि तमाम जो वैल्यूएबल तो गलत लफ्ज़ है, जो शुमार होते हैं वो पीपल ऑफ पाकिस्तान सियासत में, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनका मुझे दुख होता है, वो पता नहीं शेर किसका, इस घर को आग लग गई, घर के चलाओ से। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, दिल के फफोले जाल उठे सीने के तार से, दिल के फफोले जाल उठे सीने के तार से, दिल के फफोले तो है, सारी बातें फफोले